فتوح، مہاجرین 400 پیادہ 300 سوار، انصار 3,500 پیادہ 500 سوار، عام اطراف کے غازی تقریباً 5,000، کل 10,000 سے کچھ زیادہ۔ 12ویں رمضان 8 ہجری مدینہ سے خروج ہوا، 3 میل باہر اجتماع کے لیے 3 دن قیام فرما کر 17ویں رمضان کو کوچ ہوا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب مدینہ مقرر ہوئے۔ حدیبیہ سے مسلمان واپس ہوئے اور راستہ میں سورہ فتح کے نزول سے انہیں فتح مکہ کی مبارکباد دی گئی۔ سال کے 2 سال رہا، 2 سال بعد مطلب مسلمانوں نے بڑی انتظار آئی 2 سال 6 ہجری جو ہے نا بیت رضوان تے 8 ہجری ہوئی فتح مکہ۔ اس سے ان کے دل خوش تو ہوئے، مگر کسی کسی وقت یہ خیال بھی پیدا ہوتا تھا کہ اس مبارکباد کے ظہور میں ابھی 10 برس کا عرصہ حائل ہے، کیونکہ شرائط صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک طرفین ایک دوسرے کے متعارض نہ ہوں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت الہی ان قریب ایک نیا کرشمہ دکھانے والی ہے۔ شرائط صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے اتحادی قبائل سے قریش متعارض نہ ہوں گے اور قریش کے رفقا سے مسلمان کنارہ کش رہیں گے۔ بنو بکر و خزاعہ 2 قبیلے مکہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے اور قدیم سے ایک دوسرے کے رقیب چلے آتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد باہمی کشاکش سے محفوظ ہو گئے تھے۔ خزاعی قدیم سے مسلمانوں کے ہم عہد تھے، اس لیے بنو بکر قریش سے مل گیا۔ ان دونوں قبیلوں میں کچھ نزاع ہوئی اور رفتہ رفتہ لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بازوئے اسلام قبیلہ خزاعہ کی قوت توڑنے کے لیے قریش بنو بکر سے آ ملے، کچھ لباس بدل کر اور کچھ اعلانیہ میدان میں اتر آئے۔ خزاعی ہٹتے ہٹتے حدود حرم میں آ پہنچے، مگر کفار نے کچھ پرواہ نہ کی۔ 20 خزاعی میدان میں قتل ہوئے۔ تمام عرب حدود حرم میں خون ریزی حرام سمجھتے تھے اور قریش اپنے آپ کو اس کی حفاظت کا مہتمم جانتے تھے، مگر اس لڑائی میں انہوں نے نہ تو اس قدیم قانون کا کوئی لحاظ کیا اور نہ عہد جدید یعنی صلح حدیبیہ کی رعایت کو مد نظر رکھا۔ کیفیت منکشف ہونے پر مسلمانوں کے خون جوش کر آئے اور اپنے ہم عہد خزاعیوں کے انتقام لینے پر تہ دل سے آمادہ ہو کر مدینہ سے نکلے اور 2 منزلہ سفر طے کر کے مر الزہران قریب مکہ میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ ہر ایک قبیلہ کے لیے علیحدہ علیحدہ منزلگاہ مقرر ہوئی۔ ہر منزل کے وسط میں 20 رئیس قوم کا علم لہراتا تھا۔ حکم ہوا رات کے وقت ہر شخص اپنی اپنی نشست گاہ کے باہر آگ جلائے۔ لشکر کا پھیلاؤ کوسوں تک تھا، تمام وادی آگ کی روشنی سے جگمگا اٹھی اور جنگل میں چراغاں کا سماں بند گیا۔ اس واسطے ہے کہ بھائی وہ بھی تاڑ ہوئی چاہے قریش بھی ابو سفیان کہ بھائی کتنے اللہ کہ بھائی اگر ہو تو سیدھا کرنا جی اگر واپس کیتے رہے نہ ہونے کرنا حضور نے فرمایا تو نہیں کرے اگ پورے علاقے نا اگر اگ بال چھڑے ہے نا روشنی ہو سی نا چکے سے تو سارا عرب ہی ٹوٹے پیا وہ ڈر رہا سو ہوا ہی نہیں۔ اچھا قریش پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، اس آتشین نظارہ پرعظمت نے ان کی رئی سی قوت کو بھی سوخت کر دیا۔ اتنی مخلوق آ گئی
کسی کو مقابلہ کر سا حالانکہ آئے اس میں کوئی نہ انہوں نے ڈرونا واسطہ حضور کا حکم مان لیا تھوڑی ہو تھا جلائی ہو تک جلائی ہو تک جلائی ہر بندے جلائی جی ہر بندے جلائی تو 10,000 دا لشکر آ جی کل 10,000 لشکر آگ وہ بڑی پھیلی سارے علاقے میں آگ بڑی پھیلی ان پر سڑکوں میں لکھوں کے حساب سے بندہ آیا تھا ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ایک دوسرے سے کہتے اب مسلمان بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے ہونے کا مطلب ہے کہ میں جو جہان دے خلقت علوم آئی تھی ساڑھے میں ابو سفیان کی چندیائی ہوئی آنکھیں کھلیں حزام رئیس قریش اور نوفل بن ورقہ کے ساتھ نکلا کہ دربار عالی میں پہنچ کر دامن رحمت کی پناہ لے ساتھ ہی یہ بھی خوف تھا کہ دربار میں پہنچنے سے پہلے اگر عمر نے پا لیا تو وہ ضرور اسے قتل کر دے گا خوش قسمتی سے حضرت عباس اسے مل گئے یہ گشت کے لیے نکلے تھے پوچھا بھائی اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے عباس نے کہا سوائے اظہار اسلام اور کوئی تدبیر نہیں یہی ایک ہیلہ ہے جس سے تمہاری ساری لغزشیں معاف ہو سکتی ہیں یہ ابو سفیان حضرت عباس سے مشورہ پہ دے دیں ابو سفیان حضرت عباس مشورہ دے رہے ہیں بس سوائے اسلام تو اور کوئی ہیلہ نہیں بولا مجھے عمر کا خوف ہے حضرت عباس نے اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور دربار عالی میں لے آئے حضرت عمر تلوار لے کر لپکے تو صحیح مگر عباس امان کا حکم حاصل کر چکے تھے ابو سفیان نے مبارک قدموں پر سر رکھ دیا اظہار ندامت کرتے ہوئے اپنے معبود بتوں کی تکفیر کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر سلسلہ اسلام میں منسلک ہو گئے تو ڈر کو سمجھ کیتا وچنا مسلمان ہویا ابو سفیان دے کارنامے تسی پڑھنے پہ چوک نے اتنی خواص کیتیاں سکھ کا ساغ نہ لین دیتا سارے حیاتی مسلمانن بھی حضور علیہ السلام نے بھی لیکن آخر جنت پہ اچھا عبداللہ ابن ابی منافقہ کا سردار اس وقت کی حکم وہ مسجد بھی رہتا حضور نال نماز پڑھتا حضور نال دعائی کرتا اس وقت کی حکم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اس وقت ہے دنیا میں اسی کچھ نہ اپنے آپ یہ فتح نہ اللہ سے چل گئے بھائی جنتیاں کہ ابو سفیان نے کافر نو جنت پہ ملتی ہے تو عبداللہ ابن ابی منافق بھی صحیح لیکن حضور کی خدمت بھی حاضر ہونا اس نو دوزخ کا سب تلو حصے پہ ملتا یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے اس وقت ہر مسلمان کو خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ڈر ہونا چاہیے پتہ نہیں سارا انجام کیوں ہے انجام تو کسی کو ہے تو نہیں تو کوئی پتہ نہیں کوئی اس وقت حضرت مجدد علیہ ثانی فرمایا اگر میں جنت لگی اور سنا جنت میں جان بھی جائے گا جہانگیر حضرت مجدد علیہ ثانی جیسا شخص فرمایا اگر میں جنت لگی انہوں نے بھی یہ کوئی نہیں پتا کہ میں انجام کی ہو ابو سفیان ہوا جس اگر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی نہ ہوتی وہ سزا ملتی جیڑی کہ کسی بھی نہیں مل سکتی ہونی سارے یادی اس کو تنگ کیتا مسلمانن بھی حضور علیہ السلام نے بھی لیکن اس وقت معافی ہو گئی اس وقت جنت آ گیا حضور نے فرمایا عبداللہ بھائی ٹھیک ہے منافق صحیح اس نے تو بڑی شرطیں کی تھیں لیکن اس وقت دائمی دوزخ کا سب تو تلو حصہ جو سب سے زیادہ گرم ہونا چلو
حزام اور نوفل بھی مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان رخصت ہو کر مکہ آیا، حرم میں قریش جمع تھے، کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں کیونکہ اس کے سوائے اب میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیا ہے؟ ابو سفیان آ کر قریشین پہ دستن، اور میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ تم سب کے سب مسلمان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ہم سب کی عزت، نجات اور دین و دنیا کی بہتری اسی میں ہے۔ یاد رکھو اگر کسی نے ذرہ بھر بھی مسلمانوں کے خلاف حرکت کی تو ہمیشہ کے لیے اس کا خاندان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اتنے میں اس کی بیوی ہندہ آ پہنچی، اس نے داڑھی پکڑ لی، ایک ایک بال نوچتی اور ملامت کرتے ہوئے کہتی اس بوڑھے خرانٹ کی عقل ماری گئی ہے، بہادران قریش تمہاری عزت کہاں گئی؟ کل تم مسلمانوں کے مقابل تھے۔ وہ بڑی ڈاڈی ہے نا، اگو زمان کیا ویسی حضور سامنے بول پاتی ہے، بڑی چالاک عورت آئی، بڑی پھٹی ہوئی عورت آئی ہو۔ کل تم مسلمانوں کے مقابل تھے، جوانان قریش جو قتل ہو چکے ہیں، کیا ان سب کا خون رائے گاں کر دیا جائے گا؟ یہ بوڑھا بزدل مسلمانوں کے روب میں آ کر اپنی عزت و آبرو اور عقل کھو چکا ہے۔ ابو سفیان ادھر صبح ہوئی، لشکر اسلام صف آرا ہوا، ہر ایک قبیلہ کو علیحدہ علیحدہ دستوں میں مرتب ہونے کا حکم ہوا۔ ان دستوں میں اکثر قریش کی اتحادی قبیلے تھے۔ اگر ایک صفحہ ہے پڑھا یا بس کر دیں؟ اس میں ہندی ذکر قرآن مجید میں آیا، یا ایھا النبی انا یبایعناک الا اللہ یشرکن باللہ۔ حضور بیعت فرما رہے ہیں نا، حضور نے ڈر کو بھی بس مسلمان ہی ہوگی ہے یقین، پہلو اپنے خاوند کو انقیاد دیے نا، خاوند اخیر اس بیچارہ کوئی نہ رہا سوائے اسلام قبول کرنا، تو وہ بھی وہ تو مسلمان کو حضور کی حقوق کو بیعت کرنا واسطہ آئی۔ حضور نے بیعت کی، حضور نے فرمایا کسی نے قتل نہیں کرنا، کہ بولے ساڑھے لگ بھی لیندی جو رہتے ہیں تو ساری قتل کر چھوڑنا سکر دو۔ حضرت خاص کو پوچھتے گئے حضور بھی آسا کے پوچھ کے جائے گا، حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ ہند ہونی ہے، اور بھی اتنی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی چالاک عورت آئی۔ گل کرنے میں